کہ اگر کوئی اسکول 200 گھنٹے اسپیئر کر لے اس کام کے لیے تو ان کے بچے انشاءاللہ 200 گھنٹے کے بعد اس قابل ہو جائیں گے کہ قرآن کا ترجمہ خود کر لیں. لیکن وہی سوالیہ نشان، کیا اسکولز کے پاس اتنا وقت ہے؟ نہیں ہے. تو یہ ایک اسپیشلائز جاب ہوگی. عربی گرامر کی تجوید عام طور پر ہو جاتی ہے، ترجمہ اور مفہوم قرآن عام طور پر نہیں ہو پاتا. اس ویکیوم کو پورا کرنے کے لیے ہم نے اس مطالعہ قرآن حکیم کے نصاب کو مرتب کیا ہے. اسی طرح بات کو آگے بڑھاؤں گا. جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے کچھ خصوصیات اس کی رکھ دی ہیں، اور سب سے بڑی بات تو اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ الحمدللہ جو اسکولز اس کو پڑھا رہے ہیں الحمدللہ کوئی خاص کوئی کوئری ہو، کوئی قابل اعتراض بات آئی ہو، اس طرح کا معاملہ ابھی تک کہیں نہیں ہوا. ہاں ایک آدھ اسکول میں کچھ حضرات کی طرف سے کوئی سوالات آئے تھے. ہم نے علماء کرام کی جو تفریض ہے اور جو انہوں نے علماء کرام نے ہمارے اس پروجیکٹ کو پسند کیا وہ ان کو فراہم کرنے کی کوشش کر لی تھی الحمدللہ. یہاں پر ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ جی ہم اسلامیات بھی پڑھانا چاہتے ہیں، پھر یہ قرآن حکیم کا مطالعہ اس کو کس طرح لے کے چلیں گے؟ تو ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ اسلامیات کا کچھ حصہ بلکہ کافی حصہ وہ ہے جو ہمارے قرآن حکیم کے مطالعے کے نصاب سے پورا ہو جاتا ہے. اور جب یہ بچہ اور بچی جی طلباء و طالبات جب 8ویں کلاس میں یا 10ویں کلاس کے بعد پورے قرآن سے گزر جائیں گے تو سوچئے کہ ان کا اسلامیات کا لیول کیا ہوگا انشاءاللہ تعالی. تاہم بہت سے اسکولز نے ایسا کیا کہ مرج کیا ہے عام اسلامیات کی بکس میں سے کچھ پورشن جو مطالعہ قرآن حکیم سے مکمل ہوتا ہے وہ انہوں نے اسکپ کیا اور مطالعہ قرآن حکیم کے اس پروجیکٹ کو ٹیک اپ کیا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اسکولز مینج کر رہے ہیں. بعض اسکولز نے ایک اضافی پیریڈ اسلامیات میں لگا دیا تاکہ یہ بچے پورے قرآن حکیم کے ترجمے سے بھی گزر سکے. اب میں آپ کے سامنے ایک اور دو باتیں رکھنا چاہوں گا جو تقویت کا باعث ہوں گی. الحمدللہ پاکستان ایئر فورس کے پلیٹ فارم پر بھی ہم نے اس کو پریزنٹ کیا ہے. ہماری 3 میٹنگز ہو چکی ہیں. اسلام آباد میں ان کے ایئر ہیڈ کوارٹر میں پریزنٹیشن ہو چکی ہے اور اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ پورے پاکستان کے ایئر فورس کے تمام بیسز کے تمام اسکولز میں یہ مطالعہ قرآن حکیم کا پروجیکٹ جو ہے وہ ٹیک اپ ہو جائے گا اور اس کو پڑھایا جائے گا. TCF دی سٹیزن فاؤنڈیشن میں بھی ہماری بات چل رہی ہے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہاں پر بھی سلسلہ آگے بڑھے گا اور اللہ کا شکر ہے کہ سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. کچھ سوالات جو عام طور پر ہمارے یہاں پیدا ہوتے ہیں یا اٹھتے ہیں اس مطالعہ قرآن حکیم کے پروجیکٹ کے حوالے سے میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیں. ایک سوال آتا ہے جی وضو کا معاملہ آتا ہے بچوں کے حوالے سے. تو ایک ریکمنڈیشن تو یہ ہے کہ اسلامیات کی کلاس پہلی رکھ دی جائے تو بچے گھر سے وضو کر کے آئیں تو وہ ادب کا معاملہ بھی رہے گا. ایک جواب اس کا ہم یہ دیتے ہیں کہ علماء کرام نے فرمایا کہ جب کسی کتاب میں قرآن کا متن کم اور ترجمہ اور تشریح دیگر الفاظ زیادہ ہوں، قرآن کا متن کم اور بقیہ الفاظ زیادہ ہوں تو اس کتاب پر قرآن کا اطلاق نہیں ہوگا، اس کو بغیر وضو بھی چھوا جا سکتا ہے. تاہم ادب کا خیال رکھا جائے، بچوں کو موٹیویٹ کی جائے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی انشاءاللہ تعالی. بعض اسکولز کی طرف سے بات آتی ہے کہ جی وہ بے ادبی کا معاملہ ہو جاتا ہے، بچے بیگ میں لے کے اس کو پھریں گے. تو ہم گزارش کرتے ہیں کہ بچے تو اسلامیات کی کتاب بھی بیگ میں لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سمجھانا ہے، ادب بھی محلوظ خاطر رہے اور مقصد بھی فوت نہ ہو جائے. مقصد اللہ کے دین اور اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرنا. بعض اسکولز نے ایسا کیا کہ جن کے یہاں اویلیبل ہے فرنیچر وغیرہ کہ وہ اس کتاب کو اسکول میں کبرڈ میں ہی رکھتے ہیں اور وہیں سے بچوں کو پرووائڈ کر دی جاتی ہے. یہ بھی کیا جا سکتا ہے الحمدللہ. اسی طرح ایک سوال آتا ہے جی وہ ہمارے مسالک بہت سارے ہیں تو وہ فرقہ واریت اور مسلکی معاملات پیدا ہو جاتے ہیں. یہ بہت اچھا سوال ہے اور جب آپ ہماری اس بک کا مطالعہ کریں گے تو اس میں لکھا ہے ہم نے کہ ہم نے تمام معروف مکاتب فکر کے علماء کو دکھا رہے ہیں، ان کی تائید حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کچھ ایک نے کر بھی دی ہے، اگر کسی کو درکار ہو تو ہم فراہم بھی کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. ای میل پر بھی وہ ہمارے پاس اویلیبل ہے. اور ہم نے یہ بھی لکھا کہ ہم نے اتفاقی امور کو ہی اس سلیبس میں بیان کیا، اختلافی نوعیت کی باتوں کو ہم نے اسکپ کر دیا. قرآن میں 6000 سے زیادہ آیات ہیں. 100 یا 50 آیات میں علماء کے درمیان تشریح تعبیر کا اختلاف ہو سکتا ہے، وہاں پر ہم ترجمہ اور اتنی تشریح جس پر اتفاق ہے وہ بیان کر دیں گے انشاءاللہ. باقی 6000 آیات سے بچوں کو محروم کیوں رکھا جائے؟ یہ میرے الفاظ نہیں، بڑے بڑے ٹرینرز عباس حسین صاحب ان کے بھی الفاظ ہیں اور اہل علم کے بھی الفاظ ہیں کہ اتنا کچھ اگریڈ اپون جو ہے اس سے کیوں ہم اپنے بچوں کو اپنی قوم کو محروم کریں؟ کیوں نہ وہ پڑھا دیا جائے اور جہاں اختلافی امور آئیں ان کو چھوڑ دیا جائے. پھر یہی طلبہ و طالبات بڑے ہوں گے اپنے اپنے مکاتب فکر کے علماء سے پوچھ لیں گے انشاءاللہ، ان کی تشفی ہو جائے گی، تسلی بھی ہو جائے گی. ہمارے ہاں جن ٹیچرز نے مطالعہ کیا ہوتا ہے ہمارے بکس کا، خاص طور پر پارٹ 1 کا، تو ایک سوال آتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ آپ لوگوں نے شامل کیا ہے تو یہ کس طرح بچوں کو پڑھایا جائے گا اور یہ پڑھانا بھی چاہیے کہ نہیں پڑھانا چاہیے؟
تو میں اس کا جواب اس طرح دیتا ہوں کہ دیکھیے لوط علیہ السلام کا واقعہ کئی مرتبہ قرآن میں آیا ہے، اور یقیناً ان کی قوم ہم جنس پرستی کے برے فعل میں مبتلا تھی. ہم یہ لفظ استعمال نہ کریں بچوں کے سامنے، مگر ہم یہ بتائیں کہ قوم نے ایک برا عمل کیا تھا. یہی بچے تیسری چوتھی کلاس کے بچے شادی کے عمل کو اچھی طرح جانتے کہ شادی کا مفہوم کیا ہوتا ہے. یہ اپنے والدین کو شوہر اور بیوی والے تعلق سے بھی جانتے ہیں. اگر ہم یہ سمجھائیں کہ وہ لوگ شادیاں نہیں کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، برے کام کرتے تھے، تو یہ بات کافی ہوگی. مگر اتنا تو بتائیں نا، اس قوم پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا، پتھروں کی بارش برسا دی گئی، وہ قوم تباہ و برباد کر دی گئی. یہ خوف اگر آج بچوں کے دل میں بیٹھ جائے گا انشاءاللہ تعالی تو کل اس برائی کے متعلق 10 مرتبہ وہ سوچیں گے. پھر ہمارے یہ ٹیچرز کا جواب بتا رہا ہوں جو ٹیچرز نے دیا ہے کہ ہمارے ماحول میں اتنی کچھ برائیاں دکھائی جا رہی ہیں، بچوں کو کیا کچھ ایکسس نہیں، تو اگر ان کے دل میں خوف خدا بیٹھے اور برائی کی برائی ان کے دل میں پیدا ہو جائے تو کیا یہ اچھی بات نہیں ہوگی؟ پھر ایک ذرا عجیب جواب بھی ہے کہ عالم عرب میں جو بچے ان کو تو عربی آتی، تو کیا ان کے حفظ قرآن پر پابندی لگائی جاتی؟ یا لوط علیہ السلام سے متعلقہ جو پیسیجز ہیں کیا وہ حفظ نہیں کرتے؟ کیا وہ تراوی میں نہیں سناتے بھی ہیں؟ تو کیا ان کو منع کیا جاتا ہے؟ نہیں، منع نہیں کیا جاتا. تو ہم بچوں کے انداز سے سمجھائیں گے کہ ایک برائی کا خوف ان کے دل کے اندر بیٹھ جائے. یہ جواب ہے اس سوال کا کہ لوط علیہ السلام کا واقعہ کس طور پر آیا. کچھ حضرات کا سوال ہوتا ہے کہ آپ نے سارے حصے ایک ساتھ کیوں پبلش نہیں کر دیے؟ میں نے جیسے کہ 2 حصے پبلش ہو چکے ہیں، تیسرے پہ کام چل رہا ہے الحمدللہ، اور وہ اگست 2012 میں اویلیبل ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم اس کو جلد بازی میں نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ٹیچرز کے اور پیرنٹس کے مشوروں سے اس کو ہر سال ہم بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پارٹ 2 کی تجاویز سامنے آئی، پارٹ 2 پر تبصرہ سامنے آیا، اس سے بھی پارٹ 3 کے بہتر کرنے میں ابھی سے مدد حاصل ہوگی، جبکہ اس کا پہلا ایڈیشن ابھی پبلش ہوگا. ہر سال ایک ایڈیشن ہم پبلش کریں گے. ایک سوال آتا ہے کہ اس کی ترتیب آپ نے کس طرح رکھی؟ تو یہ جو ہمارا بکلیٹ ہے اس کے بالکل آخری صفحے پر ہم نے 7 پارٹس کی ترتیب دے دی، جن میں پہلے 5 پارٹ میں مکی صورتوں کے حوالے سے گفتگو آئی ہے اور آخری 2 پارٹس میں مدنی صورتوں کا بیان. اس لیے کہ مکی صورتوں میں بنیادی اخلاقیات کا بیان ہے، توحید اور رسالت اور آخرت کا ذکر ہے، پیغمبروں کے واقعات ہیں جن کو سمجھنا سمجھانا نسبتاً آسان ہوتا ہے. اور جب یہ بچے ذرا ایک میچیور لیول پر شعوری سطح پر آ جائیں گے 7ویں 8ویں کلاس اور اس سے آگے، تو پھر ان کو مدنی صورتیں پڑھائی جائیں گی جس میں شریعت کے احکامات کا بیان بھی آتا ہے. ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ پہلے پارٹ میں ہم نے سورہ فاتحہ، آخری 10 سورتیں اور 6 رسولوں کے واقعات رکھے، اس لیے کہ رسولوں کے واقعات اور قصوں سے بات سمجھنا ذرا آسان ہوتا ہے اور بچوں کی دلچسپی کا باعث بھی ہوتا ہے. دوسرے پارٹ میں ہم نے اما پارا پورا کیا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا، کیونکہ ان کا واقعہ، ان دونوں انبیاء اور رسول کا واقعہ کئی آیات میں قرآن حکیم میں آیا ہے. تو گویا پہلے 2 یا 3 پارٹس جو ہیں وہ انبیاء اور رسول کے واقعات پر بھی مشتمل ہیں اور آخری صورتیں جو کہ مختصر ہوا کرتی ہیں اس پر بھی مشتمل ہیں. اب ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ علم فاؤنڈیشن کی طرف سے ہم کیا آفر دیتے ہیں. الحمدللہ ہمارے ٹرسٹیز ہیں جن کے نام بھی آپ کے سامنے نہیں آئیں گے انشاءاللہ تعالی، وہ اللہ نے ان کو اخلاص بھی عطا کیا، مال سے بھی نوازا اور خدمت انسانی اور بلکہ خدمت دین کے مقصد سے کام کر رہے ہیں. انہوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ یہ بکلیٹس ہم اسکول کو فری آف کاسٹ پرووائڈ کریں گے. ہم کو چارج نہیں کرتے اسکول سے الحمدللہ. ٹیچرس نوٹس بھی فری آف کاسٹ پرووائڈ کیے جاتے ہیں. اسی طرح اگر اسکولز کو کسی ٹریننگ کی ضرورت ہو، خاص طور پر جب پہلی مرتبہ کہیں اسکول میں آغاز ہوتا ہے، اب ممکن ہے بہت سے حضرات اسکرین پر اس وقت پہلی مرتبہ اس پروجیکٹ کے متعلق سن رہے ہوں، تو پہلی مرتبہ ہم ان ڈیٹیل جا کے گفتگو کرتے ہیں. کبھی ضرورت پیش آتی ہے تو ہم 1-2 ڈیمو کلاسز بھی لے کر بچوں کو پڑھا کر بھی بتا دیتے ہیں. اور آن گوئنگ کوئی ایشو آتا ہے، کوئی کوئری آتی ہے فون پر یا ای میل پر، ہم اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور الحمدللہ اب تک ہمارے تجربات بہت اچھے رہے. ہم سال بھر میں 3-4 مرتبہ کچھ لیٹرز بھی روانہ کرتے ہیں، فیڈ بیک آتے ہیں دیگر ٹیچرز کے، وہ شیئر کرتے ہیں، کچھ اچھی تجاویز آتی ہیں وہ شیئر کرتے ہیں. تو آن گوئنگ یہ سلسلہ ہمارا الحمدللہ جاری رہتا ہے. کوئی اسکول ہمارے پروجیکٹ کو ٹیک اپ کرنا چاہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک کال کر لیجئے. اور ہماری ویب سائٹ بھی ہے، دی علم فاؤنڈیشن کی جو ویب سائٹ ہے TIF دی علم فاؤنڈیشن TIF.edu.pk. ہماری ویب سائٹ پر یہ بکلیٹس اور ٹیچرز نوٹس بھی اپلوڈڈ ہے الحمدللہ. ہمارے کانٹیکٹ نمبرز اور ای میل ایڈریس بھی وہاں پر موجود ہے. آپ ایک کال کیجئے، ہم آپ کو کوریئر کے ذریعے سیمپل بھجوا دیں گے. جب کسی اسکول کے ٹیچرز اور پرنسپل کا یا اونرز کا اتفاق ہو جائے کہ وہ ٹیک اپ کرنا چاہتے ہیں، پھر ہم ایک میٹنگ کر لیتے ہیں الحمدللہ، اس طرح کی پریزنٹیشن دے دیتے ہیں. پھر ان کی کچھ کوئریز ہیں اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق بکس ان کو پرووائڈ کر دیتے ہیں. اور انشاءاللہ آئندہ سالوں میں بھی جتنی ریکوائرمنٹ آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ پرووائڈ کرتے رہیں گے. تو یہ ساری فیسیلیٹیشن ہے علم فاؤنڈیشن کی طرف سے جو ہم فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں الحمدللہ. تو یہ کچھ میں نے آپ کے سامنے مختصراً اس علم فاؤنڈیشن کے اس پروجیکٹ قرآن حکیم کے مطالعے کے حوالے سے باتیں رکھی ہیں. اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوالات تو آپ ہم سے ضرور کیجیے گا، ضرور رابطہ کیجیے گا اور اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے. اور جتنے ٹیچرز اور پرنسپلز دیکھ رہے ہیں
بخدا میں کہتا ہوں کہ اس کو صدقہ جاریہ بنائیں. یہ نسل اگر قرآن پڑھ لے تو کتنا بڑا خیر اس معاشرے میں برآمد ہوگا انشاءاللہ تعالی, اور کتنا بڑا یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا عمل ہوگا. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کی روایت کا مصداق بنائے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.